मंदोखेल साहब, बात हमने जहाँ पे छोड़ी थी, मोर चोरी होना जुर्म है। एक बंदा जो है वो ट्रेसपास करके एक ऐसी जगह पे चला जाता है विच इज़ नॉट हिज प्रॉपर्टी, उसको पकड़ना, सज़ा देना, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन दैट। मैं तो ये समझता हूँ कि सज़ा होनी चाहिए, होनी सिविलियन कोर्ट से, एक नॉर्मल सिविल कोर्ट से होनी चाहिए, एंटी टेररिस्ट कोर्ट से करनी है आपने, जिस भी कोर्ट से करनी है, बट उसको सज़ा देनी बनती है। लेकिन आप समेत पाकिस्तान की कोई एक सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसने ये नहीं कहा आज तक कि पाकिस्तान में वोट चोरी हुआ है। एक बंदा बताएं जिसको वोट चोरी पे सजा मिली। आपका भी वोट चोरी हुआ, ये फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं। आपका सवाल क्या है कि वोट चोरी पे सजा, सवाल क्या है? जी जी, यही सवाल है कि कौन सा बड़ा जुर्म है, ज्यादा बड़ा संगीन जुर्म आप किसको समझते हैं? आपकी प्रायोरिटी तो ये है कि मोर चोरी वाले को सजा दे दें, वोट चोरी वाले को सजा देनी बनती है कि नहीं? नहीं, देखिए आप थोड़ा सा गलत जो है ना उसका तफसील बता रहे, और फैसल चौधरी साहब माशाल्लाह बड़ा काबिल वकील है, उन्होंने आपको मोर पे लगा लिया है। आप फौजी तनसीबात पे घुस के जलाओ गिराव करके और वहां से आप मोर उठाएंगे, तो वो जो आपका जलाओ गिराव, आपका घुसने का अंदाज है, आपकी जो तो मैंने तो कहा ठीक है, कानून हाथ में लेने का, वो नहीं शुमार होता है। नहीं तो मैंने वो तो जो अंदर से मोर लिया है, तो उस पे तो मैंने कोई ऑब्जेक्शन उन्होंने वो किया हुआ है, क्या मैंने तो नाम कहा है, उसको सजा होनी चाहिए, मैंने तो कहा उसको सजा। देखिए बताओ आपको, देखिए थोड़ा मुझे बोलने दे जी। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब के दौर में फौजी ट्रायल हुआ है और बाकायदा इमरान खान साहब की स्पीच मौजूद है कि फौजी अदालतों में सजा होनी चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि एक और कमांडर हाउस में या फौजी तनसीबात को जलाओ गिराव करने के बाद, उसके बाद जब लुटमार मची है कि मिसाल किसी ने ये पेन उठा लिया है, तो अब आप कह रहे हैं यार पेन उठा लिए कौन से जुर्म है? आप उस जलाओ गिराव और फौजी तनसीबात के अंदर घुस के उसको आप शुमार नहीं करें, आप पेन और मोर को लेके बैठ गए, पहली बात। जी, ये किसने कहा? मैं तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सजा जिसके मुतालिक एक्शन। अभी आप और फैसल चौधरी साहब यही बातें कर रहे थे कि मोर चोरी की क्या सजा है, और आपने रिपीट किया है, मैं इस वजह से नहीं समझा कि ऊंट चोरी का और मोर चोरी में, तो मैं आपको ये मैंने कहा कि एक और चोरी भी होती है जिस चोरी का हमारे हर सियासी जमात तज़किरा करती है, वो वोट की चोरी है। इस चोरी पे सजा मिल गई, उस चोरी पे रिफ्रेश कर दूं आपका सवाल। मंदोखेल साहब, मैं क्या सजा है आपके वोट चोरी करने की? मुस्तफा कमाल को क्या सजा है? आपका वोट चोरी हुआ है, ये बताएं। आप ये बताएं उस वोट चोरी की क्या सजा होनी चाहिए? मेरा सवाल ये है। देखिए मैं ठीक है आपका सवाल, लेकिन उस सवाल को फिर उसके साथ कनेक्ट ना करें। आप सवाल चले आप अलग जवाब दे देना। मंदोखेल साहब, चले मैं आपके पास आता हूँ वापस। आपका जैसे इंटरनेट कनेक्शन बहाल होता है तो आप अपना जवाब जी हो गया जी, जवाब। हेलो जी मंदोखेल साहब। हेलो मंदोखेल साहब, आप अलहदा से जवाब दे दीजिए। आपका वोट चोरी हुआ, आप कहते हैं आपके वोट चोरी करने वाले को क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, मैं वोट चोरी करने वालों को क्या सजा दे सकता हूँ? मैं यही मुतालबा कर सकता हूँ कि दोबारा इलेक्शन कराओ। मैं यही मुतालबा कर सकता हूँ, मैं को फांसी तो नहीं चढ़ा सकता हूँ, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो मोर चोरी का जिस तरह आपको आसान लगा, खुदा न खास्ता आपके घर में कोई घुस जाए, ताले तोड़े, लोगों को हरासा करें, अंदर से पेन उठा ले, अब आप कह रहे पेन की क्या सजा हो सकती है? तो आप किस तरह जोड़ रहे हो? आप कौन सी बात को किस आप मेरी किसी जलाओ गिराव कादिर मंदोखेल साहब, घुसे, मोर चोरी की, आप मोर को लेके आप घूम रहे। कादिर मंदोखेल साहब, नोबडी इज ऑब्जेक्टिंग के ट्रेसपासिंग, जलाओ घेराओ सिविलियन मेरे लिए और हर शख्स के लिए मेट्रो का 6th रोड का स्टेशन भी जलाया जाना संगीन जुर्म है। कोई पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ट्रेसपासिंग नहीं। इस तरह न करें जी, आप बिल्कुल गलत तशरीह कर रहे हो। आप किसी फौजी तनसीबात में घुस के उसको ट्रेसपास कह रहे हो, वहां से जलाओ गिराने के बाद मोर उठाने को मोर चोरी कह रहे हो? खुदा का वास्ता, तो मैं उसको जुर्म ही करार दे रहा हूं ना। आप क्या बात कर रहे हैं? किस नेच पे आप आवाम को लगा रहे हो? यानी एक बंदा जलाओ गिराव करके फौजी तनसीबात को, MM आलम की सिंबॉलिक जहाज को, कर्नल शेर खान की मुजस्मे को जिसने बहादुरी का निशान है, ट्रेसपास है। ट्रेसपास तो वो है कि आम सिविलियन के मकान में कोई घुस जाए, उसको ट्रेसपास कहते हैं। यहाँ तो फौजी तनसीबात में जलाओ गिराने के बाद घुसे, आप उसको कंपेयर तो ना करें, खुदा का वास्ता। मंदोखेल साहब, कोई
جرم کو ٹریولائز نہیں کر رہا. نا آپ جو بھی جرم ہے اس کے مطابق جرم سزا دیے جانے کے عمل کو کوئی غلط قرار نہیں دے سکتا. مندو خیل صاحب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگلا لمحہ آئے گا آپ کہیں گے کہ عیسیٰ نقوی کے اوپر بھی 9 مئی کا مقدمہ ڈال دو. بہت سارے میڈیا والوں کو کہا نہیں اعزاز سید کو اپنا حیدر شرازی کو جب پکڑا, اور ابھی یہ جو اسلام آباد میں ATC کے بعد جو لوگ کور کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پکڑو ان کو نہیں ہوتے تو ان کو 9 مئی کے احتجاج کے کیس میں ڈال دو. تو کیا یہ آن ریکارڈ باتیں نہیں؟ اس کو کون ٹریولائز کرتا ہے سب کو معلوم ہے. کس نے جو ہے وہ جرم کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. 9 مئی کے معاملات ہوں, کوئی اور معاملہ ہو, جس شخص نے پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچایا, جلاؤ گھیراؤ کیا ہے, امن کو ہاتھ میں لیا ہے, جو آئین اور قانون میں درج سزا ہے, اس کو نہ دیا جانا میرا خیال ہے سب سے بڑا. اور ہر شخص کا اس کے اوپر, ہر امن پسند شہری کا اس کے اوپر جو ہے وہ یقیناً اس کے اوپر یقین ہوگا کہ اس کو سزا دی جانی بنتی ہے. یہ جس آدمی نے بات کی اسی سے بات کر رہے ہیں, نہ وہ پارٹی کا ترجمان ہے نہ میں ترجمان ہوں. آپ ظاہری باتیں ایک ممبر کی گفتگو کے اوپر آپ مجھ سے تو اس کی وہ نہ لے تفصیل. وہ تو عمران خان کو ممبر کوٹ نے کر بات کی ہے, اس کو آپ پارٹی کا بیان تو نہ سمجھا ہے. وہ عمران خان کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی طاقت نہیں روک سکتی, جس کو مرضی کوٹ کر کے لکھ لے. سمجھے نا, بات یہ ہوتا ہے نا, ایک پارٹی کا ترجمان کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو ضرور پریگو کر لیں. اب ایک ممبر نے بات کی ہے, ابھی آپ لوگ ہر ممبر سے اس کے اوپر تبصرہ چاہتے تو آئی ایم سوری, میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں. جو جس آدمی نے جو بات کی ہے انہی سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. نہیں, اس میں سارے میں بدلاؤ پھر آپ کی جماعت میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل آپ کی جماعت کے نبیل گبول نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے ریٹائر ہونے کا وقت آ رہا ہے, وہ پیویلین میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری نے جو تنقید کیا اس کے جواب میں عظمہ بخاری نے یہ تو کہہ دیا کہ ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کی بات کا جواب نہیں دیں گے, لیکن بیان دینے سے کوئی وزیر اعظم نہیں بن جاتا. تو یہ کیا یہ کوئی وزیر اعظم نیا بننے کی کوئی گیم شروع ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ کرنٹ جو تنقید ہے اس کو نون لیگ کیوں ایسے ٹرانسلیٹ کر رہی ہے؟ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ پیپلز پارٹی کے ترجمان کا بیان نہیں ہے. میرے جیسے ایک عام سا رکن ہے ان کا, اور انہوں نے ایک تبصرہ کیا تو اس کو پیپلز پارٹی کا بیانیہ تو نہ کہے. نبیل گبول صاحب کا اپنا ایک ویوز ہے, اس نے آپ کے سامنے پیش کی. یقیناً ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ بلاول صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم بن جائے, مگر موجودہ اعداد و شمار کے مطابق جو ہمارے پاس 70 ارکان ہے تو اس میں تو نہیں بن سکتا ہے ممبر. اور باقی یہ کہ جو صورتحال آگے بنتی ہے وہ آپ سب کے سامنے, تو اس صورتحال میں یقیناً ہماری خواہش ہے کہ بلاول صاحب ہو. اور بلاول صاحب نہیں کیا, اگر بلاول صاحب نہیں ہوتے, ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ نہیں کرتے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بھی نہیں ہوتے. ہم نے یہی آفر PTI کو کیے جو انہوں نے ٹکرایا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے. نہیں, PTI کو جو آفر کی تھی وہ تو ماضی کا حصہ ہو گئی نا, اب تو وہ آفر ویلڈ نہیں ہے. جی بالکل, میں وہی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میں وہی بات کر رہا ہوں. اور باقی جو بات ہے کہ جو PTI کے نئے جو مطالبات آ گئے, نئے تو نہیں ہے بلکہ وہی ریپیٹ کر دیے. اور جو 9 مئی اور 26 نومبر کی جو ہے وہ تحقیقات چاہ رہے ہیں, تو یہ تو بالکل قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ فیصل چودھری صاحب ہماری پیٹی بھائی ہے, وکیل ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن کا تو ضرور کر لیں, لیکن جوڈیشل کمیشن اس صورت میں ہے جب آپ کو کسی چیز میں ابہام ہو. یہاں سارے ویڈیو جو ہے وہ انہوں نے خود PTI کے ورکر نے اپنے موبائل سے بنائے, جن کے اوپر سزائے بھی ہے, اور یہی ویڈیو آڈیو جو نا وہ ایڈمیزیبل رہے بیفور اینی کورٹ آف لا, قانون شہادت کی آرٹیکل 164 کے مطابق. تو اب ہم تو نہیں ہے, اگر احسان نیازی کے اوپر آپ نے کیا کمیشن بنانا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کا بانجا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اپنی موبائل سے جو ویڈیو بنائی وہ پیش کی ہے, انہی کے اوپر سزا ہوئی ہے؟ کیا اس موبائل کی فورینزک کا مطالبہ کی ہے؟ دوسری بات, PTI نے NRO چاہ رہی ہے, PTI کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور کارکنان کو رہا کر دے. اب مجھے بتا دو, مذاکراتی کمیٹی جو ہے نا وہ عام سے لوگ ہیں, ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ رہائی کر دے؟ فیصل چودھری صاحب ماشاءاللہ سینئر وکیل ہے, تو یہ بتا دے کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کے پاس عدالتی اختیار تو نہیں ہے کہ ان کو رہا کر دیں. اور اگر ان کو رہا مذاکراتی کمیٹی کرے گی
تو پھر یہ عدالتوں کو تالا لگا لے، اس کی پھر کیا ضرورت ہے میرے حساب سے. تو این آر او جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف مانگ رہی ہے، یہ تو فیصل یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر وہ مذاکراتی کمیٹی سے یہ شرط لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور کارکنوں کو رہا کر دے تو اس کو این آر او نہیں کہوں تو پھر کیا کہوں میں؟ صحیح. اچھا اگین یہ جو آپ نے حسان نیازی صاحب کی بات کی، دیگر لوگوں کی، تحریک انصاف کہتی ہے کہ ایک تو ہم اس بات کو ہی نہیں مانتے کہ یہ ملٹری کورٹ سے سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے، دوسرا جو سزائیں دی بھی گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جرائم ہیں جو ان کے اوپر چارج شیٹ ہے یا جو ان کے اوپر فریم کیا گیا ہے اس کے حساب سے بہت زیادہ ہیں. کسی کو مور چوری کرنے پہ وہ کہتے ہیں، یا حسان نیازی کے والد صاحب کا بھی آپ نے بیان سن لیا ہوگا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حسان نیازی جو ہے وہ تو وقوعے کے بعد وہاں پر پہنچا تھا اور پیچھے کھڑے ہوئے کسی شخص نے جو ہے وہ پتلون پکڑائی تھی اور اس نے ایک ایسا ریمارک دیا جو نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اس کی سزا اس وجہ سے زیادہ دی گئی ہے کیونکہ وہ عمران خان کا بھانجا ہے. دیکھیے وہ تو آپ جو مرضی سیاسی جوڑ دیں، تو جو شخص نے پتلون اٹھائے تو یہ ویڈیو کیوں پتلون پکڑ لے، میں ویڈیو بناتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وزیر اعلیٰ جی بی کو 29 سال سزا ہوئی ہے ایک بیان کے اوپر. تو یہ میں جو 2 سال 3 سال کی سزا ہوئی ہے، میں تو ان والدین سے کہتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے بہکاوے میں تو آ گئے، لیکن اگر یہی مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوتے تو آپ کو 25 سے 50 سال سزا ہوتی. اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے، جو ٹرمپ کے لوگوں نے جو کیپٹل ہل تھا، جو فوجی تنصیبات بھی نہیں تھا، اور ان کے اوپر جو حملہ کیا ان کو 19 سال سزا ہوئی ہے جو پہلے ملزم ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 2 سال 3 سال میرے حساب سے کم ہے. 8-9 مہینے 10 مہینے تو گزار چکے ہیں، تو ابھی 1.25 سال تو اپیلوں میں گزر جائیں گے. تو میں تو یہی مشورے دوں گا ان والدین کو. صحیح.